السلام علیکم ویورز، حاضر ہے سیکنڈ پارٹ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی آواز آئی۔ ٹٹروا مٹروا بھائی، السلام علیکم۔ بادشاہ نے دیکھا، پیر کی طرف سیدھا والا پایا، بولا وعلیکم السلام بھائی۔ چوتھے پائی نے کہا تم کہاں چلے؟ تیسرا پایا بولا میں ذرا وزیر کے گھر کی خبر لاتا ہوں۔ چوتھے پائی نے کہا صحیح ہے، لیکن ذرا جلدی آنا۔ تیسرا پایا پلنگ سے الگ ہوا اور کھٹ کھٹ کرتا ایک طرف کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا۔ چوتھا پایا بولا مل لیے وزیر سے؟ سنا ہے بادشاہ اس پر بڑے اعتبار کرتا ہے۔ تیسرا پایا بولا ہاں، وزیر واقعی قابل تعریف ہے۔ رات کے اس پہر بھی وہ ملک کے نقشے کو لے کر بیٹھا تھا اور نئی فوجی چوکیاں حساس علاقوں میں بنوانا چاہ رہا ہے۔ کل وہ بادشاہ سے اسی بارے میں بات کرے گا، لیکن اب جو بات میں بتاؤں گا اسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ چوتھا بولا ایسی بھی کیا خاص بات ہے؟ تیسرا بولا وزیر بیچارہ تو سلطنت کے معاملات سلجھانے میں لگا ہے، اور اس کی بیوی، توبہ توبہ، اس کی بیوی وزیر کو جھوٹ بول کے کہ میں سونے جا رہی ہوں کمرے میں تیار ہوئی، نیلا چمکتا ہوا جوڑا پہن کے اپنے کمرے کی کھڑکی سے کود کر باہر بنے سرونٹ کوارٹرز میں سے ایک کوارٹر کے اندر چلی گئی۔ میں نے جھانکا تو وہاں ایک شخص تھا جو کہ فوجی لباس میں تھا۔ وزیر کی بیوی نے اس کو ملک کے نقشے اور خفیہ انفارمیشن دی اور ملک میں جلد از جلد فساد برپا کرنے کا کہا۔ فوجی نے کہا فکر نہ کرو، ہم نے پڑوسی ملک کی حکومت کو سارے پیغام دے دیے ہیں اور ان نقشوں کے دینے کے بعد وہ ہم پر پورا کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور وعدے کے مطابق میں بادشاہ بن جاؤں گا اور تم کو بھی کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا، اپنی باقی زندگی عیش میں گزرے گی۔ یہ کہہ کر دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالیاں ماریں تو میز پر رکھی چائے وزیر کی بیوی کے کپڑے کے اوپر گر پڑی اور وہ نیا نیلا سوٹ داغدار ہو گیا۔ وزیر کی بیوی فوراً باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں جا کے دوسرا سوٹ پہن لیا، اور وہ نیلا سوٹ اس نے مروڑ کر باہر لانڈری میں اچھال دیا۔ اگر بادشاہ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو صبح وزیر کی لانڈری چیک کر لے، ثبوت مل جائے گا۔ چوتھا پایا بولا افسوس ہے وزیر کی قسمت پر، بیوی ایسی ہے اس کی۔ اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ رات اپنے چوتھے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ یکدم آواز آئی چٹروا مٹروا بھائی، اب میں بھی ذرا گھومنے جا رہا ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد تو صبح ہو جائے گی اور پھر ہم گھوم پھر نہیں سکتے۔ تیسرا پایا بولا کیوں نہیں بھائی، ضرور جاؤ۔ چوتھا پایا پلنگ سے الگ ہو گیا اور کھٹ کھٹ کرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھٹ کھٹ ہوئی اور چوتھا پایا پلنگ سے آ کر لگ گیا۔ تیسرے پائی نے پوچھا بھائی تم کہاں گئے تھے؟ چوتھا بولا کیا بتاؤں، پتہ نہیں بادشاہ اس بات کو کیسے سہ پائے گا۔ تیسرا پایا بولا خیر ہے بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ چوتھا پایا بولا میں کمرے سے باہر نکلا تو کنیزیں ملکہ کے کمرے کی جانب کھانے کے زبردست لوازمات سے بھری ٹرے لے کر جا رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ کنیزیں ٹرے رکھ کر کمرے سے باہر نکلیں تو ملکہ نے کمرہ لاک کر دیا۔ میں وہیں کمرے میں پردے کے پیچھے چھپا کھڑا رہا۔ ملکہ نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کھسکائی اور اس کے پیچھے تو دیوار میں سیڑھیاں بنی تھیں۔ وہ ٹرے اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ میں بھی گیا تو دیکھا نیچے تہہ خانہ بنا تھا۔ وہاں ایک حبشی نوجوان ملکہ کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں نے بڑی محبت سے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حبشی نوجوان نے ملکہ سے کہا میں یہاں سے نہ جانے کب باہر نکلوں گا اور نہ جانے تم سے کب شادی ہوگی۔ تو ملکہ بولی فکر نہ کرو، میں نے باورچی کو کہا ہے کہ وہ کل لازمی ناشتے میں بادشاہ کی چائے میں زہر ملا دے۔ بادشاہ کے مرتے ہی میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی اور عنقریب تم سے شادی کر کے تم کو اس ملک کا بادشاہ بنا دوں گی۔ وہ حبشی خوش ہو کر بولا مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب میرے سر پہ بادشاہ کا تاج ہوگا۔ وہ دونوں ابھی بھی تہہ خانے میں آئندہ کی پلاننگ کر رہے تھے
میں تو باہر آ گیا کہ صبح ہونے والی ہے اور اب ہمارا آرام کا ٹائم ہوگا۔ بادشاہ سلامت، ذرا صبح ملکہ کے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل ضرور ہٹا کر دیکھیے گا۔ ہم سب تو اب سونے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پایا خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی فجر کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ بادشاہ اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ جب روشنی ہونے لگی تو وہ سب سے پہلے اپنے باغ میں گیا۔ وہاں گلاب کی جھاڑیوں کے پاس واقعی ایک ناگ اور ناگن کچلے پڑے تھے۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ پائے سچ بول رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ناشتہ پیش کیا گیا۔ وہ نوکر رحمت اللہ ذرا گھبرایا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج میرا ناشتے کا موڈ نہیں ہو رہا، ایسا کرو تم اور باورچی یہ ناشتہ کر لو۔ نوکر گھبرا کر بولا، نہیں نہیں حضور، میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا کہ بادشاہ کا کھانا کھا لوں۔ بادشاہ بولا، میں خود تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تم کھا لو، اور باورچی کو بھی طلب کر لیا گیا۔ وہ دونوں گھبرا گئے اور بولے، ہم کچن میں جا کر کھا لیں گے۔ بادشاہ بولا، نہیں، میرے سامنے کھاؤ ورنہ تمہارا سر تن سے الگ کروا دوں گا۔ وہ دونوں بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، سرکار، اس ناشتے میں زہر ملا ہے اور اس کا حکم ہمیں ملکہ نے دیا تھا، ہم بے قصور ہیں۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، لے جاؤ ان دونوں کو اور قید خانے میں ڈال دو، پوری زندگی وہیں تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ پھر اس نے وزیر کے گھر جانے کی ٹھانی اور وزیر اس کو اتنی صبح دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، معافی چاہتا ہوں، میں رات کو دیر سے سویا تھا، ایک اہم پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، اس لیے ابھی ابھی اٹھا ہوں۔ بادشاہ بولا، مجھے خبر ہے تم بڑے فرض شناس ہو، لیکن اپنے گھر کی بھی کچھ خبر ہے؟ وزیر نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا اور بولا، کوئی شکایت ملی ہے آپ کو میری کیا؟ بادشاہ نے کہا، ذرا اپنی لانڈری میں جاؤ اور دیکھو کونے میں ایک نیا نیلے رنگ کا سوٹ پڑا ہے جس پر چائے گری ہوئی ہے۔ وزیر یہ عجیب بات سن کر لانڈری میں گیا تو وہاں واقعی وہ سوٹ پڑا تھا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے وہ سوٹ جس پر چائے کے داغ ہیں، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا؟ بادشاہ نے جواب میں اس کو پایوں کی پوری کہانی سنائی۔ وزیر نے اسی وقت اپنی بیوی کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ گھبرا گئی اور اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کو اور اس فوجی کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا، اب میرے گھر چلو، اور گھر لے جا کر ملکہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وزیر ہچکچایا تو بادشاہ نے کہا، تم صرف میرے وزیر ہی نہیں، میرے دوست بھی ہو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ کمرے میں گیا تو ملکہ سو رہی تھی۔ وہ اتنی صبح بادشاہ کو کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی، بولی، بادشاہ سلامت، کیا چاہیے آپ کو، حکم دیں۔ بادشاہ نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بولا، یہ ڈریسنگ ٹیبل کھسکاؤ۔ ملکہ کے ہوش اڑ گئے، بولی، وہ یہ تو بہت بھاری ہے۔ بادشاہ بولا، روز تو اکیلے کھسکا لیتی ہو، آج کیا ہو گیا؟ ناچار ملکہ نے ہٹائی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، جاؤ اس تہخانے کے اندر جاؤ اور جو ملے اس کو لے کر آؤ۔ وزیر نیچے اترا تو ایک حبشی نوجوان ملا جس نے وزیر کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ وزیر بھی الرٹ تھا، اس نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حبشی کے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی۔ وزیر اس کو پکڑ کے اوپر لے آیا اور بادشاہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ملکہ بولی، مجھے کیا معلوم؟ بادشاہ نے کہا، یہ یہاں کیسے آیا؟ ملکہ بولی، بادشاہ سلامت، مجھے کچھ خبر نہیں، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کوئی تہخانہ بھی ہے۔ وہ حبشی نوجوان جو اب تک خاموش تھا بولا، جھوٹی عورت، تم ہی تو مجھے لائی تھیں کہ بادشاہ کو مار کے مجھے بادشاہ بناؤ گی اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہیں گے۔ بادشاہ کو یہ سن کے شدید طیش آ گیا۔ اس نے نوکروں سے دونوں کو اسی تہخانے میں ڈالنے کا کہا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل واپس لگا کر وزیر کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر آ گیا اور کہا، یہ دونوں اپنی باقی زندگی اسی تہخانے میں ہی گزاریں گے۔ پھر اس نے وزیر سے کہا، مجھے اپنے خلاف کئی سازشوں کا پتہ رات کے وقت ان پایوں کی وجہ سے چلا، ورنہ آج میں تمہارے سامنے زندہ نہ بیٹھا ہوتا۔ وزیر بولا، اب اس نوجوان کو تو قید خانے سے نکلوائیں، اس کی بات سچ ثابت ہوئی، پلنگ واقعی میں بولنے والا نکلا۔ بادشاہ نے حکم دیا، نوجوان کو حاضر کیا جائے
اور اس کے آنے پر ایک خطیر رقم سونے، چاندی، ہیرے موتی اس کو دیے گئے اور حکومت کا ایک عہدہ بھی اس کو عطا کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تمہارے اس پلنگ کی وجہ سے نہ صرف میں بلکہ ہمارا یہ ملک بھی دشمنوں سے بچ گیا ہے۔ تم بالکل صحیح وقت پر آئے، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ وہ نوجوان بے حد خوش ہوا اور بادشاہ کو دعائیں دیتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ اس پلنگ کو بڑے پیار سے رکھا کرتا اور صرف اسی پر سویا کرتا۔ تو بچوں، آج کی کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کا پلنگ بھی بولتا ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔